حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے والے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو خبردار تم میں سے کوئی بھی بندہ اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ نہ کھائے اور نہ پیے، اس واسطے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا یہ شیطان کا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے اتنا فرمایا، اور بعض اوقات کوئی بندہ سرکار کے طریقے کی مخالفت تکبر کے طور پہ بھی کر دیا کرتا ہے۔ از راہ تکبر وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، میں بائیں ہاتھ کے ساتھ پانی پیوں گا، اس سے مجھ کو کیا فائدہ مل جائے گا؟ فائدہ تو نہیں ملے گا، الٹا نقصان ہوگا۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کر کے تو گناہ گار بنے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ اپنے الٹے ہاتھ کے ساتھ کھا پی رہا تھا، امام الانبیاء سرکار نے اس کو منع کیا، میرے آقا نے اس کو روکا۔ آگے سے وہ تکبر کے طور پہ کہنے لگا میں تو سیدھے ہاتھ کے ساتھ کھا پی نہیں سکتا، میرے آقا کی زبان سے نکل گیا۔ آپ نے فرمایا جا پھر تو سیدھے ہاتھ کے ساتھ کھا پی نہ سکے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب زبان نبوت سے یہ جملہ نکلا تو سیدھے ہاتھ کے ساتھ کھا پی نہ سکے گا، اس کے بعد ہم نے اس بندے کو دیکھا مرتے دم تک وہ ہر کام اپنا سیدھے ہاتھ کے ساتھ کر لیا کرتا تھا، مگر کھانے پینے کے لیے اس کا سیدھا ہاتھ اس کے منہ کے پاس ہی نہیں جا سکتا تھا۔ جاتا بھی کیسے؟ جب امام الانبیاء نے فرما دیا تھا کہ اب تو سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا پی سکے گا، تو زبان مصطفیٰ سے جو نکلتا ہے وہ ہو جایا کرتا ہے۔ اسی واسطے تو شاعر نے کہا تھا تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، اور دن کو گر کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ تو جو بندہ تکبر کرتا ہے نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کوئی سلام لے تو اس کے اگلا دونوں ہاتھوں سے سلام لے، یہ جناب والا ایک ہاتھ کرے اور منہ بھی ادھر کر لے، آدھا سا ہاتھ اس کے آگے کرے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر۔ یاد رکھو جس بندے کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، بڑائی ہوگی، وہ بندہ جنت کے اندر داخل نہ ہوگا۔ ولا يدخل النار من کان فی قلبہ مثقال خردل من ایمان۔ اور حضور نے فرمایا جس بندے کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، ایسا بندہ کبھی جہنم کے اندر نہیں جا سکے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا نیک عمل وہ تھوڑا بھی ہو بندے کو فائدہ دے گا، بندے کو فائدہ، اور بولو بندے کو فائدہ، نیک عمل تھوڑا بھی ہو، نیکی چھوٹی بھی ہو، جو اس کو بجا لائے گا اللہ کی بارگاہ سے اس کا فائدہ پا لے گا، اس کا انعام پا لے گا، اس کا صلہ اور اجر پا لے گا۔ لیکن گناہ اگر چھوٹا بھی ہو تو جو بندہ کرے گا وہ اس کا نقصان اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لے گا۔ یعنی نیکی چھوٹی بھی ہو وہ بندے کو بعض اوقات بچانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اور گناہ چھوٹا بھی ہو وہ بعض اوقات بندے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔